जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन और कल तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी 2025 को 8 फरवरी के हवाले से 2024 के हवाले से यौम स्या मनाया गया। और ये 8 फरवरी 2024 उस दिन तहरीक इंसाफ लीड से जीत रही थी कि अचानक से रिजल्ट रुक जाते हैं और फिर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। ये तो तहरीक इंसाफ के पर हम बात करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी के होने की हैसियत से लोगों के साथ क्या धोखा हुआ कि वो उनके से ये उनका हक भी छीन लिया गया, जो 5 साल बाद सिर्फ एक आईनी हक वो अपना इस्तेमाल करते थे और उस आईनी हक के जरिए से वो अपना लीडर मुंतखब करते हैं, अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। और वो ये समझते रहे 75 सालों से कि हम अपने मुल्क और कौम की तरक्की में बेहतरी के लिए अपना ये हक इस्तेमाल कर रहे हैं और हम जिनको मुंतखब कर रहे हैं वो हमारी मुल्क की तरक्की में मावन साबित होंगे। लेकिन ये हकीकत आश्कार हुई 8 फरवरी 2024 को, जब रात 12 बजे के बाद रिजल्ट आना रुक जाते हैं और फिर अगली सुबह 12 बजे रिजल्ट यकसर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। जीते हुए हार जाते हैं और हारे हुए जीत जाते हैं। कहीं पे बहुत ज्यादा मार्जिन से जो जीत रहे थे उनको उतने ही मार्जिन से किस तरह से हराया गया, किस तरह से फार्म 45 के रिजल्ट को फार्म 47 में तब्दील किया गया। ये वो स्या दिन था जिस दिन ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ जाती हुई बल्कि उन वोटर्स के साथ जाती हुई जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और उनके ये वोट का हक भी उनसे छीन लिया गया। ये वो वह हक है जो 5 सालों में वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं और इस आईनी हक के इस्तेमाल करने के लिए वो 5 साल के बाद उनको मौका मिलता है। लेकिन अफसोस कि उन पर ये हकीकत आश्कार होती है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में और उन्हें पता चलता है कि वो तो 75 सालों से धोखे खाते आ रहे हैं। क्योंकि इस दफा तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने कहा था कि आपने हर हाल में पहरा देना है और पहरा दिया गया फार्म 45 में। और जब फार्म 45 पर रिजल्ट तब्दील ना हो सके तो फार्म 47 तैयार कर लिया गया और फार्म 47 पर एक 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को इक्तदार दे दिया गया और जो 80% पार्टी जीत रही थी उसका मलिया मेट करने की कोशिश की गई उस पार्टी को। इससे पहले भी उस पार्टी को हर मुमकिन कोशिश की गई खत्म करने की और 9 मई इसका सबसे बड़ा साने है जिसके हवाले से अभी तक तहरीक इंसाफ मुकदमात बर्दाश्त कर रही है। अभी तक उनके बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में हैं और अभी तक उनके बहुत सारे सीनियर रहनुमा जेल में सजाएं काट रही हैं। कसूर बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराए जा रहे हैं। और ये 8 फरवरी के बाद अवाम के सामने हकीकत यहाँ हुई कि वो जिस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं हकीकत में वो तो इस्तेमाल ही नहीं होता। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। जिस डब्बे में वोट वो डाल रहे हैं और अपनी मर्जी का लीडर का इंतखाब कर रहे होते हैं वो हकीकत में एक ताकतवर तरीन अदारा खुद उस हक को 25 करोड़ अवाम के हकों को इस्तेमाल कर रहा है। और किस तरह से एक 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को इक्तदार दिया गया और फिर उसके बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल सबके सामने है। इस अरसा में पाकिस्तान ने सिफर यहाँ पर तरक्की पाकिस्तान की हुई है, सरमायाकारी सिफर हुई है। पाकिस्तान के आलमी सतह पर एमएच में इंतहाई कमी आई है और पाकिस्तान के माशी हालात काफी कम। पाकिस्तान के हालात इन 3 सालों में जब से इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया और 9 अप्रैल 2022 के बाद जिस तरह से मुल्क के पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को मसाइल से सामना करने पड़े, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अलग से इनकी मसाइल मुख्तलिफ तरह के मसाइल जबर फस्तायत का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी अवाम माशी तौर पर उनके पर बहुत बुरी असरात मरतब हुए। यौम स्या मनाया गया कल तहरीक इंसाफ ने और जिनका ख्याल था 26 नवंबर 2024 को बाद शायद तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकलेंगे और हम
ان کے سامنے اپنے خوف کے بت کھڑے کر چکی ہیں. تو کل 8 فروری کی رات کو، بلکہ 8 فروری صبح سے لے کر رات تک وہ تمام خوف کے بت پاش کس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں نے کیے، اور پھر وہ کچھ کر دکھایا جو طاقتوروں کے وہم و گمان بے بنا تھا. اور یہ سب کچھ دیکھ کر سب شاکنگ ہیں اس وقت. سب کے لیے یہ صورتحال حیران کن ہے کہ ہم نے تو 26 نومبر کو ان پر سیدھی گولیاں چلا کر ان کے سامنے ایک دیوار، خوف کی دیوار کھڑی کی تھی. انہوں نے وہ دیوار کس طرح سے گرا کر آج پھر یہ لوگ اپنے حق کے لیے پھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اور آپ اسی حوالے سے قذافی اسٹیڈیم میں کل ہونے والی جو افتتاحیہ تقریب تھی اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جس طرح سے تحریک لاہور کے لوگوں نے نکل کر کہا جاتا ہے کہ لاہور میں اس طرح کا خوف ہے کہ وہاں پر لوگ بات نہیں کرتے، لیکن لاہور کے لوگوں نے قذافی اسٹیڈیم میں عمران خان، قیدی 804، آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگائے، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر 26 نومبر کا خوف نہیں ہے. اور پھر آپ اس کے علاوہ سوابی کا جلسہ دیکھیں گو کہ سوابی کا جلسہ کے پی کے میں تھا، وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے اور لوگوں کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجتماع اتنا زیادہ ہو سکتا تھا، اس کو مانا جا سکتا تھا. لیکن آپ سوابی کے جلسے کے علاوہ بلوچستان کے مناظر اگر آپ کی نظروں سے گزرے ہوں تو وہ بھی حیران کن تھے. بلوچستان میں بھی عمران خان کے حق میں، تحریک انصاف کے حق میں 8 فروری کے یوم سیاہ کے حوالے سے جس طرح سے ریلیاں نکلی ہیں وہ قابل دید تھیں. جس طرح سے لوگوں نے باہر نکل کر اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے. پھر اسی طرح سے کراچی میں بھی ریلیاں نکلی اور جبر و فسطائیت کو عوام نے رد کرتے ہوئے باہر نکلے. اور پھر پنجاب میں بھی رات کو ریلیاں نکلیں اور لوگوں نے اس جبر و فسطائیت کی دیوار کو کس طرح سے چکنا چور کیا. 26 نومبر کے حوالے سے ہم نے یہ سارے حالات دیکھیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ان کے مقابلہ کیا اپنے دشمنوں کا. یہاں پہ جب ان کو امید ہی نہیں تھی کہ ہماری اپنی ہی فوج ہم پر گولیاں چلائیں گی، اور کہتے تھے کہ یہ فورسز تو ہماری ہیں، اپنی ہیں، یہ کبھی بھی گولیاں نہیں چلائیں گی. اور اس مان کو توڑتے ہوئے انہوں نے خود عوام، تحریک انصاف کے لوگوں کو خود اپنا دشمن بنایا ہے. اور کبھی بھی عوام پر گولیاں اس طرح سے نہیں چلائی جاتی جس طرح سے چلائی گئیں، اور مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ آئے دن کامیاب سے کامیاب جلسہ تحریک انصاف کا ہو رہا تھا، تو کس طرح سے لوگوں کے اندر یہ خوف پیدا کیا جا سکے. اور پھر انہوں نے سیدھی گولیوں کی بچھاڑ کی. ہر جگہ پہ انسانی جسم پڑے ہوئے تھے. پھر ان لاشوں کو غائب بھی کیا گیا. پھر جو افراد گرفتار کیے گئے ان کو مختلف جگہوں پر لے جا کر گولیاں بھی ماری گئی اور انہیں دہشت گرد بھی کہا گیا. اور اب بھی کوئی نہ کوئی دہشت گرد اگر مارا جاتا ہے تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے اور یہ مبینہ دہشت گرد مارا گیا ہے، اور پھر ٹی وی پر تصاویر چلا دی جاتی. 26 نومبر کو گولیوں کی بچھاڑ، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، اور پھر دوبارہ سے لوگوں کا اس طرح سے نکلنا طاقتوروں کے لیے ایک سرپرائز ہے. اور یہ سرپرائز تحریک انصاف کے لوگوں نے دیا ہے کہ تم ہمیں قتل کرتے جاؤ لیکن ہم اپنے حق لینے کے لیے باہر نکلیں گے اور ہر وہ خوف کا بت توڑ دیں گے جو ہمارے آگے رکاوٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی. ہم موت سے خوف کھانے والے نہیں ہیں. یہ ثابت کیا کل تحریک انصاف کے لوگوں نے. ہم بات کرتے ہیں جنید اکبر کی تقریر کے حوالے سے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو. 26 نومبر کو ریاست کے اداروں نے کہ ہم جن کے حوالے سے ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ ہم پر گولیاں چلائیں گے، لیکن انہوں نے ہم پر گولیوں کی بارش کر دی. اور پھر ہم نے اس کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی. ایک کال اور ہوگی اور پھر ہم پھر آئیں گے. اس حوالے سے بات کی کہ ہم پھر آئیں گے اور پھر پوری تیاری کے ساتھ اگر تم ہم پر گولیاں برساؤ گے تو ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. جلسے میں موجود لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جلسے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اسلام آباد کی کال دی جائے. علی مین گنڈا پور کا ایک
بیان ہے، اسی تقریر کا کچھ حصہ ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈے میں سبز رنگ جو ہے وہ یہ امن کی نشانی ہے، اور ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے حالات کو لے کر چلیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہونے دیا گیا تو اس میں سرخ رنگ بھی ہے، اور سرخ رنگ جو ہے وہ خون کی علامت ہے، انقلاب کی علامت ہے، اور پھر ہم اپنی جانیں بھی دیں گے۔ اور جہاد کا قرآن پاک میں کیا ہے، یہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے ہے۔ اور پھر اسی جلسے میں لوگوں سے پوچھا گیا کیا پھر آپ گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، تو لوگوں نے 90 سے زائد، یہ حیران کن تھا کہ 90% سے زائد لوگوں نے کہا کہ ہم ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے تحریک انصاف کے غیور عوام، جنہوں نے وہ تمام خوف کے بت جو 26 نومبر کو لوگوں خوف زدہ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے وہ پاش کر کے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔